بحمدہ تعالی ہم احناف انصاف پسند لوگ ہیں اور انصاف کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سکہ امام کے بارے میں کسی دوسرے امام نے حالت غضب میں کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی بات کر دی ہے تو اس کو حجت بنا کے کسی سکہ امام کے خلاف کوئی پراپوگنڈا یا کارروائی نہیں کی جائے گی، بلکہ درگزر کیا جائے گا اور اس مقام سے گزر جائیں گے۔ جبکہ غیر مقلدین اور بالخصوص انجینئر محمد علی مرزا اس طرح کی بہت ساری باتیں نکال کے لاتا ہے جس میں کسی امام نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے یا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ کے حوالے سے کوئی سخت لفظ سنت کی محبت میں یا سنت کے دفاع میں اس طرح کے الفاظ بول دیے ہیں، تو اس طرح کی باتیں نکال کے لاتا ہے اور پھر اس طرح کے کلپ اور اس طرح کے عنوانات قائم کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے پراپوگنڈا کرتا ہے، کبھی قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ کے حوالے سے، کبھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، اصولی طور پر اگر دیکھا جائے تو بات ہی یہ ہے کہ اگر کسی امام نے حالت غضب میں، غصے کی حالت میں کسی دوسرے سکہ امام کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ چشم پوشی سے کام لیا جائے گا، درگزر کر لیا جائے گا۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، اس پر میں بحمدہ تعالی لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور ان کے حاسدین کے عنوان سے پورا میرا لیکچر ہے، اس میں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ جس میں ایک سکہ امام نے دوسرے سکہ امام کے بارے میں کوئی بات کی۔ امام عبد الرحمن ابن ابی زیب نے امام مالک رحمۃ اللہ کے حوالے سے، اس طرح میں نام نہیں لیتا، میں لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ امام ابن عبد البر اندلسی نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 270 سے پہلے بہت سارے تابعین کے آپس میں جو ان کے آپس میں باتیں ہوئی ہیں، رنجشیں ہوئی ہیں، ان کو بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے بعض کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کی ہے، ان کو بیان کر کے آگے آخر میں صفحہ 270 پر نتیجہ بیان کرتے ہیں۔ فمن اراد ان يقبل قول العلماء الثقات الائمة الاسبات بعدهم في بعد، کہتے ہیں جو سکہ ائمہ کے بعض کے بارے میں بعض نے جو باتیں کی ان کو قبول کرتا ہے، فَلْيَقْبَلْ قَوْلَ مَنْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ رضوان اللہ علیہم بعدهم فی بعد، تو وہ پھر جو بعض صحابہ نے بعض صحابہ کے بارے میں کوئی قول کیے ہیں ان کو بھی قبول کرے۔ اگر اماموں کے ایک دوسرے میں اقوال کو قبول کرتا ہے تو پھر صحابہ کے ایک دوسرے کے بارے میں اقوال کو قبول کرے۔ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَخَسِرَ خُسْرًا، فرماتے ہیں جو ایسی حرکت کرے گا کہ ایک صحابہ کے بعض کے اقوال بعض کے بارے میں قبول کر کے صحابہ کرام علیہ مردوان پر طعن و تنقید کرے گا تو وہ پرلے درجے کا گمراہ اور پرلے درجے کا گھاٹا کھانے والا ہوگا۔ تو یہ ہے اصول اور انصاف کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف حجت نہیں، اور یہ اصول ہے کہ قول الخصم فی خصمہ لا یوجب القدح فی واحد منہما، ایک مد مقابل کا ایک خصم کا قول دوسرے خصم دوسرے مد مقابل کے مقابلے میں وہ قدح کو واجب نہیں کرتا، کسی ایک میں بھی قدح کو واجب نہیں کرتا، بلکہ اسے چشم پوشی اور اغماض برتے ہوئے ہم آگے گزر جائیں گے اور اس سکہ امام کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کریں گے۔ اب یہ تھی اصولی طور پہ بات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرزا اور مرزا کے فالورز اس اصولی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے ایک دشمنی ٹھان لی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ، امام ابو حنیفہ کی فقہ کے ساتھ، اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ اور امام اعظم کے صاحبین کے ساتھ۔ اس طرح کی اصولی اور تحقیقی جواب دیا جائے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے اور پھر اس کو طنزیہ انداز میں اس طرح کی باتیں اٹھاتا ہے، تو اس کا جواب پھر وہی ہوتا ہے جس کو وہ پھکی کہتا ہے، الزامی جواب، پھکی والا جواب، کہ اگر امام ابو حنیفہ کے خلاف کسی جونیئر امام نے کوئی بات کر دی ہے تم اس کو حجت بنا کے مذاق اڑاتے ہو اور کبھی کہتے ہو امام ابو حنیفہ کی فقہ اماموں کی نظر میں، قاضی ابو یوسف فلاں امام کی نظر میں، امام ابو حنیفہ فلاں امام کی نظر میں، تو اب میں مرزا کو پھکی والا جواب دینے لگا ہوں کہ اگر امام ابو حنیفہ کے خلاف کوئی بات کر دے تو تم بات کا بتن کو بنا کے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہو۔ تو یہی ایک کلپ اور ریکارڈ کرواؤ امام بخاری کے خلاف۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح مسلم کے مقدمہ میں جو امام بخاری پر سخت شدید طعن کیا ہے اور اتنی سخت فتویٰ دیا ہے، اس پر ایک کلپ ریکارڈ کروا کے یہ ایک عنوان قائم کر کے تو ایک کلپ اپلوڈ کرو، اور وہ طعن اور وہ فتویٰ کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ کا۔ پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے جو تنقید کی امام بخاری پر، انجینئر محمد علی مرزا اپنے بیانات میں کلپ مان چکا ہے کہ یہ تنقید امام مسلم نے امام بخاری ہی پر کی ہے،
اور بڑے بڑے اجلہ محدثین نے بھی لکھا ہے، امام نووی شارح صحیح مسلم انہوں نے بھی لکھا ہے کہ امام مسلم نے جو تنقید کی ہے وہ امام بخاری اور امام علی بن مدینی جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں ان پر کی ہے۔ اسی طرح حافظ ابن صلاح نے مقدمہ ابن صلاح میں، اور امام ابن عبد البر اندلسی نے اپنی کتاب التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید میں، اور اس کے علاوہ حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 10 میں اس بات کو بیان کیا، اور بہت سارے ائمہ محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں جو تنقید کی ہے وہ امام بخاری اور امام علی بن مدینی جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں ان پر کی ہے، اور وہ تنقید کس سلسلے میں ہے پہلے اس مسئلے کو سمجھیں۔ مسئلہ ایک امام مسلم رحمۃ اللہ حدیث کا اصول بیان کرتے ہیں معنن حدیث کے حوالے سے، راوی حدیث کو لفظ ان کے ساتھ بیان کرتا ہے، راوی مروی عنہ سے ان کے ساتھ حدیث بیان کرے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب راوی نے مروی عنہ کا یعنی جس سے روایت بیان کر رہا ہے زمانہ پایا ہو، وہ ایک دوسرے کے ہم اثر ہوں، ان کا آپس میں ملاقات کرنا، ان کا سماع کرنا ممکن ہو، ناممکن نہ ہو، ممکن ہو اگرچہ وہ ان کے ساتھ بھی روایت کرے، تو امام مسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ یہ اصول ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں بیان فرمایا۔ جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ نہیں، راوی کا مروی عنہ کے ساتھ معاصرت کے ساتھ ساتھ ملاقات کرنا اور اس کا حدیث سننا بھی ضروری ہے، یہ ہے اصول۔ اب اس میں خیانت کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے مرزا نے غلط بیانی سے کام لیا اور کہا کہ امام مسلم کا موقف یہ ہے کہ راوی کا مروی عنہ سے زمانہ ایک ہو اور ایک مرتبہ اس نے حدیث سنی بھی ہو، حالانکہ یہ بات بالکل سرے سے امام مسلم کے اصول کے خلاف ہے، یہ ہے ہی نہیں ہے۔ آپ مقدمہ صحیح مسلم کا اٹھا کے دیکھ لیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ بات موجود نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ امام مسلم فرماتے ہیں کہ راوی کا مروی عنہ سے معاصرت کے ساتھ ساتھ معاصرت ہو، لقاء اور اس کا سماع ممکن ہو، صرف ہونا ہم تک ثابت نہ ہو۔ یہ پورا مقدمہ پڑھ کے دیکھیں، وہ فرماتے ہیں ہم تک وہ بات ثابت نہ ہو، ہمیں بالکل کوئی اس کا علم نہ ہو، صرف ممکن ہو کہ راوی نے مروی عنہ سے اس کا سننا ممکن ہو، تو فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی روایت کرے تو وہ حدیث صحیح ہے۔ جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ کے علاوہ امام بخاری اور امام علی بن مدینی اس اصول کو تسلیم نہیں کرتے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر اس اصول کو تسلیم نہ کیا جائے تو اس کو تسلیم نہ کرنے سے درجنوں بیسیوں بلکہ سینکڑوں حدیث وہ ہیں کہ جو مردود قرار پائیں گی، جو ضعیف قرار پائیں گی، جبکہ اسلاف نے ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر میں ان حدیث کو گننا چاہوں نا، امام بخاری کے اس اصول سے جو روایات مردود قرار پاتی ہیں، اگر میں ان کو گننا چاہوں تو فرماتے ہیں لعجزنا، میں ان کو گننے سے عاجز آ جاؤں، میں ان کو گن نہیں سکتا، اتنی حدیث ضعیف قرار پائیں گی اور ناقابل استدلال قرار پائیں گی۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری اور امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کا رد کیا، اور پھر انہوں نے روایات کو اور اسانید کو ذکر کیا کہ اگر راوی کا مروی عنہ سے سماع اور لقاء جو اس کا ثبوت ہونا ضروری ہے تو کیا یہ بھی حدیث ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے، کرتے کرتے تقریباً درجن کے قریب روایات ذکر کی، اور پھر آخر میں صفحہ 23 یہ دارالسلام کا جو نسخہ عربی والا لکھتا ہے کل ہؤلاء التابعین الذین نسبنا روایاتہم عن الصحابۃ الذین سمیناہم، فرماتے ہیں جتنے یہ تابعین ہیں انہوں نے جو صحابہ سے روایت کی جن کے ہم نے نام لیے ہیں، لم یحفظ عنہم سماع علمناہ منہم فی روایت بعینہا، فرماتے ہیں کسی ایک کا بھی، اس ایک تابعی کا بھی کسی ایک روایت میں بھی صحابی سے سماع ثابت ہم تک نہیں پہنچا، ہمیں نہیں معلوم کہ اس تابعی نے صحابی سے سماع کیا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ حدیثیں کیا ہیں، صحیح ہیں۔ تو اگر آپ کا اصول مان لیا جائے امام بخاری کا تو فرماتے ہیں کہ ساری حدیثیں ضعیف قرار پائیں گی، اتنی حدیثیں ضعیف قرار پائیں گی کہ میں ان کو گن نہیں سکتا۔ اچھا یہ تھا اصول امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب امام مسلم نے کن الفاظ کے ساتھ امام بخاری پر تنقید کی، ذرا وہ الفاظ سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں صفحہ 19 پر یہ دارالسلام کا جو نسخہ ہے، قد تکلم بعض منتحل الحدیث من اہل عصرنا فی تصحیح الاسانید و تسقیمھا، فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں بعض حدیث کا دعویٰ کرنے والے، حدیثی کا دعویٰ کرنے والے، محدثی کا دعویٰ کرنے والے، ہمارے زمانے میں بعض ایسے لوگ جنہوں نے کلام کیا ہے حدیث کو صحیح قرار دینے میں اور حدیث کو ضعیف قرار دینے میں، اور پھر وہ ساری حکایت کی، ان کا پورا قول تقریباً کوئی کافی سارے جو نا وہ سطروں میں بیان کیا، اور فرماتے بیان کر کے کہتے ہیں ھذا القول یرحمک اللہ فی الطعن فی الاسانید
قول مخترع مستحدث غیر مسبوق صاحبہ الیہ ولا مساعد لہ من اہل العلم علیہ. فرماتے ہیں یہ قول مخترع ہے، گڑا ہوا ہے، من گڑت ہے، مستحدث ہے، نیا پیدا کیا ہوا ہے، اسلاف میں سے اہل علم میں سے کسی نے یہ قول پہلے نہیں کیا. اور پھر صفحہ نمبر جا کے 22 پہ لکھتے ہیں فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عند من وصفنا قوله من قبل فی فساد الحدیث و توہینہ، فی فساد الحدیث و توہینہ. فرماتے ہیں یہ علت جس کا ہم نے پیچھے تذکرہ کر دیا، جن لوگوں نے اس علت کو بیان کیا ہے حدیث کو صحیح قرار دینے میں، فرماتے ہیں یہ حدیث کو فاسد کرنے میں اور اس کی توہین کرنے میں علت گڑی گئی ہے، حدیث کی توہین کرنے میں علت گڑی گئی ہے. اور صفحہ نمبر 24 پر تو بڑا سخت جملہ لکھا، فرماتے ہیں وَقَانَ هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي أَحْدَثَهُ الْقَائِلُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ فِي تَوْهِينِ الْحَدِيثِ. فرماتے ہیں یہ قول جس کو ہم نے بیان کر دیا، جس قائل نے یہ قول گڑا ہے، جس کو ہم نے حکایت کیا ہے، فی توہین الحدیث بالعلت التی وصفہ، ایسی علت بیان کر کے، ایسی علت کے ذریعے قول گڑا ہے فی توہین الحدیث، حدیث کی توہین کرنے میں. تو اب امام مسلم کے فتوے کے مطابق امام بخاری پر کیا فتویٰ لگاؤ گے کہ امام بخاری نعوذ باللہ حدیث رسول کی توہین کرنے والے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنے والے تھے؟ انہوں نے اپنے اصول کے مطابق ایک حدیث کو جو ان کے اصول کے مطابق نہیں پوری اترتی اس کو قبول نہیں کیا. تو اب امام بخاری پر انکار حدیث کا فتویٰ نہیں آ سکتا. جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ با اختیار ہے حدیث کو قبول کرنے اور رد کرنے کے اصول وضع کرنے کے اعتبار سے، اسی طرح امام اعظم جو امام الائمہ ہیں، امام المحدثین ہیں، امام الفقہاء ہیں، وہ بھی حدیث کو قبول و رد کرنے کے لیے انہوں نے اصول وضع کیے ہیں، اور ان اصولوں کی روشنی میں حدیث کو قبول بھی کرتے ہیں اور حدیث کو قبول بھی نہیں کرتے. جس طرح ایک موٹا سا ان کا مسئلہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا کہ وہ خبر واحد کو کتاب اللہ کے عام کے مقابلے میں حجت قرار نہیں دیتے بلکہ اس کی تعویل کرتے ہیں، اور وہ قاعدہ قانون انہوں نے اصحاب رسول سے لیا ہے. صحیح مسلم میں اسی طریقے سے صحیح جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ جس وقت فاطمہ بنت قیس نے سیدنا فاروق اعظم کے سامنے اپنا وہ قضیہ پیش کیا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا لا نفقۃ ولا سکن للمبتوتہ، کہ جس عورت کو طلاق بتہ ہو جائے اس کا نفقہ سکنا نہیں ہے. تو جب فاطمہ بنت قیس نے یہ بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سیدنا فاروق اعظم کے سامنے کی، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا لا نترک کتاب ربنا وسنت نبینا بقول امرأۃ. فرماتے ہیں ایک عورت کے قول کی وجہ سے ہم اللہ کی کتاب کو اور پیغمبر کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتے. لا ندری لعل حافظت ام نسیت، معلوم نہیں کہ اس عورت کو یاد رہا ہے یا بھول گئی ہے، تو لہذا اس کی بات کو ہم کتاب اللہ کے مقابلے میں حجت قرار نہیں دیں گے. تو امام اعظم رضی اللہ تعالی نے اپنے اصول وضع کیے، ان کے مطابق حدیث کو قبول بھی کرتے ہیں اور حدیث کو رد بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے اپنے اصولوں کے مطابق جس طرح مثال کے طور پہ رفع دین کی حدیث ہیں، ان حدیث کو رفع دین کے ترک کی حدیث کو، رفع دین کرنے کی حدیث کو امام اعظم اپنے اصول کے مطابق احادیث کی اندر جو وہ احادیث جس میں ترک رفع دین کا ذکر ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ سارے اصول سے یہ بات واضح ہوئی کہ ائمہ کے آپس میں جو اختلافات یا شدت ایک دوسرے پر کی ہے، یا حدیث کے دفاع میں یا سنت کے دفاع میں کوئی بات کسی کے خلاف کی ہے، تو وہ سکہ امام کے خلاف اس کو حجت قرار دے کے کوئی ایسا پروپیگنڈا نہیں کیا جائے گا. اچھا، اس حوالے سے ایک ضروری بات بھی سن لیں. جو لوگ اسلام 360 استعمال کرتے ہیں ایپ، وہ ایک بات قابل غور رکھے کہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ عبارت پڑھی ہے صفحہ نمبر 19 سے لے کر صفحہ نمبر 24 پر، یہ 19 سے لے کر 24 تک جتنی عبارت ہے مقدمہ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ نے جو بات کی ہے، اسلام 360 والے نے یہ عبارت ایپ سے بالکل نکال دی ہے. یہ جو صفحے ہیں نا 19 سے لے کر 24 تک، یہ صفحے اسلام 360 میں موجود نہیں ہے. تو یہ خیانت کی ہے، اور اس طرح کی خیانت کرنے سے بچنا چاہیے. جو امام کا اصول ہے اس اصول کو چاہیے تھا کہ اسی طریقے سے درج کیا جائے.